محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی صلاة محمد نبینا بلا کسی تاخیر تمہید کے میں سے شخص نہیں بلکہ شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو علمی میدان میں عارف باللہ، عملی میدان میں اہل اللہ، اخلاقی میدان میں مثل صفت اصحاب رسول اللہ، اتحادی میدان میں فی سبیل اللہ، تقریر اور تحریر کے میدان میں ماشاءاللہ، بیداری فکر و خیالات کی بلندیوں میں الحمدللہ، عشق و قرآن و سنت میں جزاک اللہ ہیں، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا سید سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں انتہائی ادب سے التجا کر رہا ہوں حضور والا کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ آج ضلع غازی آباد کی جس بستی میں یہ عظیم الشان اجتماع منعقد ہو رہا ہے وہ محی الدین پور کے نام سے بھی متعارف ہے اور ڈھبارسی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور میں کہوں ادب عارسی بجائے ڈھبارسی کے۔ ادب عارسی اور عارسی آئینے کو کہتے ہیں، اور ادب کا آئینہ یہ نام کیوں نہ اس کا رکھ لیا جائے، لیکن محی الدین پور سب سے اچھا اور بہتر نام ہے۔ آج اس بستی میں ایک ایسا عظیم الشان اجلاس منعقد ہو رہا ہے جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، قرہ بھی ہیں، انٹلیکچوئلز بھی ہیں اور عام لوگ بھی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ایک عظیم اجلاس ہے، اور یہ اجلاس جس مدرسے کی نسبت سے ہو رہا ہے اس مدرسے کا نام بھی بڑا منفرد ہے، دارالعلوم غار حرا۔ یہ میرے لیے پہلا نام ہے، مدرسہ غار حرا، غار حرا یا حرا اسکول۔ یہ نام تو متعارف ہے، لیکن دارالعلوم غار حرا یہ بہرحال ایک نیا نام ہے، اور اس نام کے اندر جس نسبت کو ملحوظ رکھا گیا ہے وہ بہت بڑی نسبت ہے۔ علوم کا جو سلسلہ آخری دور میں شروع ہوا ہے، انبیاء کرام کے سلسلے کے اختتام پر جب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت پیغمبر کے برپا کیا گیا، تو جو سلسلہ غار حرا سے سامنے آیا ہے
وہ سلسلہ تعلیم و تربیت کا ایسا عظیم الشان سلسلہ ہے جس کو اگر تشبیہ دی جا سکتی ہے تو سورج سے، کہ غار حرا سے ایک سورج طلوع ہو گیا اور سورج کی روشنی سب کو ملتی ہے، وہ سورج بخل نہیں کرتا، جو بھی اس کی روشنی سے مستفید ہونا چاہے وہ مستفید ہوتا ہے۔ وہ بہرحال طلوع ہوتا ہے تو دنیا کا وہ سارا خطہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کے ایک سورج تھے، دعوت دین کے سورج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی ایک خطے کے لیے صرف بحیثیت پیغمبر کے مبعوث نہیں فرمایا تھا۔ آپ صرف مکے والوں کے لیے نہیں تھے، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں تھے، صرف عربوں کے لیے نہیں تھے، صرف عجمیوں کے لیے نہیں تھے، عرب و عجم سب کی طرف آپ کی بعثت ہوئی تھی۔ پوری انسانیت آپ کی مخاطب تھی، جن بھی آپ پر ایمان لائے تھے، اور آپ کی امت میں جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ جن و انس کے آخری نبی، مشترک نبی، عالمی نبی اور قیامت تک کے لیے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا ہے، اور نبوت کا جو سورج روشن ہوا ہے وہ حرا کے غار سے۔ حرا کا غار اس پہاڑ میں ہے جو جبل النور کہلاتا ہے، نور کا پہاڑ۔ اس نور کے پہاڑ میں ایک غار حرا کے غار کے نام سے موسوم ہے۔ جو لوگ بھی مکہ مکرمہ گئے ہیں اور جن کو یہ شوق رہا ہے کہ وہ غار حرا دیکھیں تو انہوں نے دور سے نظارہ کیا یا ہمت کی تو چڑھے، مشقت برداشت کی اور غار تک گئے۔ ایسے اللہ کے بندے بھی بہت سے ہیں۔ میں بھی ان اللہ کے عاجز بندوں میں ہوں کہ غار حرا کو میں نے اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھا اور غار ثور کو بھی دیکھا۔ تو غار حرا سے جب دارالعلوم کی نسبت کی جائے، تعلیم گاہ کی نسبت کی جائے، مدرسے کی نسبت کی جائے، اسکول کی نسبت کی جائے، تو وہ نسبت سب سے زیادہ حقیقت پر مبنی ہے، صداقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے۔ اس لیے کہ آخری دور میں دنیا کو جو صحیح علم ملا ہے اس کی ابتدا غار حرا سے ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے 6 مہینے پہلے سے غار حرا تشریف لے جاتے تھے، اور 3 دن 4 دن قیام رہتا تھا، راتوں میں بھی رہتے تھے، دن میں رہتے تھے، تنہائی میں وہ وقت آپ کا گزرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں اور پوری دنیا میں جو جہالت تھی، جاہلیت تھی، جو ظلم تھا، جو ستم رانیاں تھیں، جو عیاشیاں تھیں، جو بدعنوانیاں تھیں، اور پوری دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جہنم میں چھلانگ لگا دے گی۔ جب یہ صورتحال تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ مکرمہ میں، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری دور میں آباد کیا تھا، اور اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو وہاں پر آباد کیا، اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ کو وہاں پر آباد کیا، اور آباد کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اللہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہم نے تو اس لیے ان کو آباد کیا ہے کہ یہ نماز قائم کریں۔ توحید کے مرکز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ زندہ کر دیا، جو بنیادیں موجود تھی ان پر دیواریں اٹھائیں اور کعبہ مقدسہ کی تعمیر کو مکمل کیا، اور یہ کعبہ مقدسہ جو پوری دنیا کے بیچ و بیچ ہے، جیسے جسم میں ناف کا مقام ہے ایسی پوری دنیا میں مکہ مکرمہ کا مقام ہے، وہ درمیانی جگہ ہے، سینٹر پلیس
ایمریٹس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مقدسہ کی عمارت کی تجدید کی اور اپنے خاندان کو بسا دیا، اور اس کے بعد پھر اسی خاندان سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اور 6 ماہ سے آپ غار حرا جاتے رہے اور تنہائیوں میں اللہ سے لو لگاتے رہے، دعا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور اللہ کے سامنے بلکتے اور روتے رہے کہ اللہ یہ کب تک جہالت رہے گی، کب تک جاہلیت رہے گی، ظلم کا یہ دور کب ختم ہوگا، عدل و انصاف کا سلسلہ کب شروع ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت تھی جس میں آپ کے شب و روز گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک شب قدر میں رمضان المبارک کی اس رات میں جس کو شب قدر کہا گیا ہے، اس میں ایک شخصیت نمودار ہوئی، اور اس شخصیت کے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا تھا، اس ٹکڑے پر قرآن پاک کی سورۃ العلق کی چند آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے، تو آپ نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے کبھی کسی مکتب یا اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیا، کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے ہی نہیں کیا، کبھی کوئی کتاب میں نے کھولی ہی نہیں ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا، اس کی مشیت، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا تو جو شخصیت نمودار ہوئی تھی اس شخصیت نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اتنی زور سے انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر دبایا کہ ایسا لگتا تھا کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ پھر میں نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے اسی طرح مجھے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی عمل ہوا، اور چوتھی مرتبہ انہوں نے خود پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر وہ پڑھتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے رہے، اور اللہ کے اس کلام کا ایک ایسا بوجھ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو گئے، پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا، ایسا جیسے کہ بہت بڑا بوجھ آپ کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، پورا جسم ہلکان ہو گیا۔ لیکن قرآن پاک کی جو آیتیں اس وقت پڑھی جا رہی تھیں وہ سورۃ العلق کی آیتیں ہیں۔ آج ہم بے تکلف ان آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں، وہ کیفیت ہم پر طاری نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کلام کے ادراک کی وہ صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سہار لیا، پھر آپ نے صحابہ کو منتقل کیا، انہوں نے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو، سلسلہ بسلسلہ بوجھ کو اگر منتقل کرتے جائیے، اور اوپر سے بوجھ کی جو شدت اور قوت ہے اس کو کوئی سنبھال لے تو پھر وہ طاقت اور وہ شدت اس میں نہیں رہ جاتی ہے، اور وہ ایک طرح سے نارمل عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، مثلا وہی آیتیں پڑھتے ہیں، تو ہمارے ماتھے سے پسینہ نہیں ٹپکتا ہے، اور ہمارا جسم ہلکان نہیں ہوتا ہے، اور ہمارا دل تیزی سے نہیں دھڑکنے لگتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جو بہت مہربان اور بڑا کرم فرما ہے، پڑھیے اپنے پروردگار کی صفات کے استحضار و دھیان کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار تو بہت کرم کرنے والا ہے، بہت فضل فرمانے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو سکھایا وہ سب کچھ جس سے انسان واقف نہیں تھا۔
یہ پہلی وحی ہے جو آخری نبی پر نازل فرمائی گئی غار حرا میں۔ اس لیے غار حرا سے جب دارالعلوم کو نسبت دی گئی ہے تو یہ اتنی بھاری نسبت ہے، اتنی بڑی نسبت ہے، اتنی مبارک نسبت ہے، اتنی عظیم الشان نسبت ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رواں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے واقعتاً ہم سورج کو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور سورج کی روشنی مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور چہاڑ طرف ہر شش جہت میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہ گیا ہے جہاں تاریکی ہو، اور تاریکی جہالت سے ہوتی ہے، جاہلیت سے ہوتی ہے، بے عملی و بد عملی سے ہوتی ہے۔ اس لیے اس سورج کے نکلنے کے بعد اس طرح سے جاہلیت کا زوال شروع ہوا اور اسلام کا نور اس طرح ابھرتا چلا گیا، روشن ہوتا چلا گیا کہ دنیا کو ایک نیا تجربہ ہوا، ایک نیا انقلاب ملا، ایک نئی تعلیم ملی، ایک نئے دور سے دنیا کو گزرنے کا موقع ملا۔ اس لیے جو عمل غار حرا میں ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر گھر تشریف لائے اور اتنا زیادہ جسمانی طور پر متاثر ہو گئے تھے کہ پلنگ پر پڑ گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا، اور جب آرام ہو گیا اور جسم پرسکون ہو گیا تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ پیش آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو رسوا نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، مسکینوں کے کام آتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار دلاتے ہیں، آڑے وقت میں ہر انسان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ تو ایسے بندوں کا بہت خیال رکھتا ہے، ایسے بندے تو اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اب رہ گیا جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، تو چونکہ میرے جو چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل ہیں وہ بائبل سے خوب اچھی طرح واقف ہیں، آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، اور سریانی زبان جانتے ہیں، عبرانی زبان جانتے ہیں، عربی زبان تو ان کی مادری زبان ہے، بہت بزرگ ہیں، بڑے تجربے کار ہیں۔ تو آپ چلیے ان کے پاس اور آپ ان کو بتائیے کہ واقعہ کیا پیش آیا۔ تو حضرت خدیجہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے، جو 80 سال سے بھی زیادہ عمر کے تھے، اور اب ان کی آنکھیں بھی ٹھیک سے دیکھتی نہیں تھیں، اور وہ ایک بزرگ شخصیت کے حامل تھے، اور تورات اور انجیل پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے، مذہبی کتابوں سے واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے کہنے کے بعد کہ یہ حاضر ہیں آپ کے سامنے واقعہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، فرمایا بھتیجے کیا دیکھا تم نے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا غار حرا کا سنا دیا۔ تو ایک دم سے وہ جوش میں کہنے لگے خدا کی قسم محمد تمہارے پاس وہی فرشتہ جبرائیل امین آئے جو فرشتہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، حضرت عیسیٰ کے پاس آیا تھا۔ بے ساختہ ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ نکلا، اور یہ کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا اس وقت جب تمہاری قوم تم کو مکے سے نکال دے گی، تمہاری قوم تمہاری دشمن بن جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میری قوم میری دشمن بن جائے گی؟ آپ جانتے تھے کہ پوری قوم میں سب کے آپ نور نظر ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں، آپ کو صادق، سچا، امین، امانت دار کہتے ہیں بالاتفاق، کسی کو اختلاف نہیں۔ تو آپ کو بہت تعجب تھا کہ یہ لوگ جو مجھے اتنی اہمیت دیتے ہیں، میری تعظیم کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا
भतीजे, जब भी कोई पैगंबर उठता है, जब भी अल्लाह की वही किसी के पास आती है और पैगाम लेकर वो अपनी कौम के सामने आता है, सच्चाई बयान करता है, तौहीद का तज़किरा करता है, रिसालत का तज़किरा करता है, आखिरत का तज़किरा करता है, तो उसके लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। जो लोग देवमालाई मजहब रखते हैं और जो खुराफात में मुब्तला होते हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, देवताओं की और देवियों की पूजा करते हैं, जो दरख्तों को पूजते हैं, दरिया को पूजते हैं, हर चीज़ को खुदा बना लेते हैं और करोड़ों खुदा हो जाते हैं, जिन लोगों का ये हाल है कि वो शिर्क में मुब्तला हैं, कुफ्र में मुलव्वस हैं, वो तौहीद कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते और वो दुश्मन बन जाते हैं उसके जो तौहीद की दावत लेकर उठता है। ये सुन्नत है अंबिया की। ज़ाहिर है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त नहीं मालूम था, क्योंकि आपके ऊपर वो सूरतें तो नाजिल हुई नहीं थी जिनमें हज़रत नूह का और हज़रत हूद का और हज़रत सालेह का और हज़रत लूत का और हज़रत इब्राहीम का और हज़रत शुआइब का और हज़रत मूसा का और दीगर अंबिया का तज़किरा फरमाया गया, जिसके बाद तो हुज़ूर वाकिफ़ हो गए कि अंबिया की सरगुज़श्त क्या है, वाक़यात क्या पेश आए हैं, दुश्मनियाँ क्यों होती हैं, मुकाबिल लोग क्यों खड़े हो जाते हैं। ये आप पर बातें बाद में वाज़ेह हुई, लेकिन उस वक्त आपके सामने ये ना आयतें थी ना सूरतें थी। पहली मर्तबा अल्लाह की वही आई थी और जो बात उस वही में कही गई थी वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहला हुक्म दिया गया था, पढ़िए, पढ़ने का हुक्म पहला। बाद में हुक्म नमाज का आया, बहुत बाद में हुक्म रोज़े का आया, बहुत बाद में हुक्म ज़कात का आया, उसके भी बाद हुक्म हज का आया। नमाज सबसे पहले फ़र्ज़ की गई, थोड़ी मुद्दत आपकी नबूवत और नमाज की फ़र्जियत में, और रोज़े आपकी नबूवत के 15 साल के गुजरने के बाद फ़र्ज किए गए। रमज़ान के रोज़े, वो रमज़ान जिसकी शब क़द्र में कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, उस रमज़ान के रोज़े सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ किए गए, यानी 13 साल मक्का मुकर्रमा के और 2 साल मदीना मुनव्वरा के, 15 साल के बाद, नमाज के 15 साल के बाद रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और उसके बाद ज़कात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मक्का मुकर्रमा में उसका इजमाली मुजमल किस्म का हुक्म दिया गया, लेकिन बाकायदा तफसील के साथ कि ज़कात कितनी निकालनी है, किस माल की निकालनी है, किन को देनी है, किन से लेनी है, ये सारी तफसीलात सन 9 हिजरी में सामने आई। और सन 9 हिजरी में सामने आने का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 22 साल गुजर गए, नबूवत पर 22 साल गुजर गए जब ये अहकाम आए। और इसी तरह जहाँ तक हज का ताल्लुक़ है, सन 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ, और जब हज फ़र्ज़ हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में हाजियों का काफ़िला सन 9 हिजरी में रवाना फरमाया। तो आप गौर फरमाइए, जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं उनकी फ़र्जियत में कितना लंबा वक्त लगा है। पहली तवज्जो किस बात पर दी गई? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रीड रीड रीड, स्टडी स्टडी, सबसे पहला हुक्म, वो हुक्म जो मुसलसल बाकी रहा और आगे बढ़ता गया। और गारे हिरा से तो इल्म का सूरज नमूदार हुआ, और उसके बाद मक्का मुकर्रमा में उसकी रोशनी आम की जाती रही, घर घर पहुंचाई जाती रही, दर दर पहुंचाई जाती रही। और उसके बाद बाकायदा जब 13 साल मक्का मुकर्रमा के गुजर गए और 14वां साल नबूवत का शुरू हुआ, यानी रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हिजरत का वाक़या पेश
پیش آیا تو پہلی مرتبہ انسٹیٹیوشن قائم کیا گیا، اسلام کا ادارہ، اسلام کا مدرسہ، اسلام کا اسکول اور مسجد میں قائم کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے قباء میں ایک مسجد بنائی، پھر مدینہ منورہ میں مسجد بنائی، قباء کی مسجد بھی مدرسہ بن گئی، اور مسجد نبوی جو مدینہ منورہ کے شہر کے اندر تھی اس کو بھی مدرسہ بنا دیا گیا۔ اب مسجد ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تعلیم بھی ہو رہی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، خانقاہ کا جو عمل تزکیہ کا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، سیاست پر بھی بات ہو رہی ہے، اس کا بھی سبق پڑھایا جا رہا ہے، تمدن اور سیولائزیشن بھی سکھائی جا رہی ہے، میڈیکل سائنس بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف حرفوں اور پیشوں اور ٹیکنیکل ہینڈز بھی بتائے جا رہے ہیں، ان کی اہمیت جتائی جا رہی ہے، تجارت کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، بزنس پڑھائی جا رہی ہے، کامرس پڑھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کے جو مختلف طریقے ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کام ہو سکتے ہیں انڈسٹری کے وہ کام بھی بتائے جا رہے ہیں، ان کی اہمیت جتائی جا رہی ہے۔ یہ سارے کام مسجد میں ہو رہے ہیں، اور ان تمام ڈپارٹمنٹس کے جو سب سے بڑے پروفیسر ہیں اور جو سب سے بڑے اسکالر بھی ہیں اور لیکچرر بھی ہیں اور سب سے بڑے ٹرینر بھی ہیں اور مربی بھی ہیں، ان کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلا جو عمل شروع کرایا گیا تعلیم کا، اس لیے دارالعلوم غار حرا یہ نام ایسا ہے کہ اس نام کے اندر ایک تاثیر ہے، ایک برقی رو ہے، ایک کرنٹ ہے، اور ایک تاریخی یادگار ہے۔ یہ نام جب آدمی سنتا ہے، کہیں بھی سنتا ہے، تو فوراً مکے منتقل ہو جاتا ہے، اور مکے میں نور کے پہاڑ کی طرف انسان کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے، اور آنکھیں تلاش کرنے لگتی ہیں کہ حرا کا غار کہاں ہے۔ اور جب حرا کے غار کو ہم تلاش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم تاریخ میں 1450 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہم آج کے ہندوستان کو نہیں دیکھتے، اور آج کے عربستان کو نہیں دیکھتے، اور آج کے بر اعظموں کو نہیں دیکھتے، اور جدید تمدن و تہذیب کو نہیں دیکھتے۔ ہم تو پرواز کرتے ہیں ایک ایسی پرواز جس کو آپ یوں کہیے کہ وہ ایک نئی اسرا اور نئی معراج ہے، اور ہماری یہ معراج جو یہاں سے ہوتی ہے وہ مکہ مکرمہ ہمیں پہنچا دیتی ہے۔ اور صرف اتنا نہیں ہوتا ہے کہ آج کل جیسے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اونچی اونچی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، اور چمکتے ہوئے ٹائلز دیکھتے ہیں، سنگ مرمر دیکھتے ہیں، خوبصورت قالینیں دیکھتے ہیں۔ آج جو حاجی اور عمرہ کرنے والے حج کرنے جاتے ہیں وہ اپنی نگاہوں سے مکہ مکرمہ میں چین کو دیکھتے ہیں، کوریا کو دیکھتے ہیں، برطانیہ کو دیکھتے ہیں، امریکہ کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کی تہوں میں یعنی اس سنگ مرمر کی سلوں کے نیچے اور ٹائلز کے نیچے جو روح بلالی تڑپ رہی ہے، اور خباب کی چربی جن انگاروں سے پگھلی تھی جس سرزمین پر، اور عمار اور یاسر اور سمیہ کو جس سرزمین پر ستایا گیا تھا، اور وہ سرزمین جس سے ہجرت کر کے سب سے پہلے حبشہ میں پناہ لی گئی تھی، وہ دکھتی نہیں۔ اب اگر اس کو دیکھنا ہے تو پہاڑوں کو دیکھیے، صحرا کو دیکھیے، پتھریلی جگہ کو دیکھیے۔ میں حاجی صاحبان سے اور عمرہ کرنے والوں سے کہوں گا کہ قالینوں کو مت دیکھا کرو، سنگ مرمر کو مت دیکھو، اور اونچی بلڈنگوں کو مت دیکھو۔ جب تم انہیں دیکھتے ہو تو گویا کہ تم مکے میں رہتے ہوئے لندن کو دیکھتے ہو، واشنگٹن کو دیکھتے ہو، برلن کو دیکھتے ہو، ٹوکیو کو دیکھتے ہو، دلی کو دیکھتے ہو، بمبئی کو دیکھتے ہو۔ تمہاری یہ پھٹی پھٹی آنکھیں ان چیزوں کو دیکھتی ہیں جن کا نسب نامہ شیطان سے ملتا ہے، لیکن جن کا نسب نامہ غار حرا سے ملتا ہے، دور نبوت سے ملتا ہے، رسالت سے ملتا ہے، ختم نبوت سے ملتا ہے، تمہاری آنکھیں انہیں نہیں دیکھتی۔
اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر حاجی سے کہتا ہوں، ہر عمرہ کرنے والے سے کہ اب پھر سے حج و عمرے کا سلسلہ شروع ہوگا اور لوگ جائیں گے، آج کے جس دور میں جائیں گے، اس دور میں جاہلیت اور جہالت کا پھر دورہ ہے، دوبارہ ظلم بھی ہے اور ستم بھی ہے اور بے حیائی بھی ہے اور بدعنوانی بھی ہے اور ظالمانہ حکومت بھی ہے اور طاغوتی نظام بھی ہے۔ حاجی ایسے ہی جاتا ہے جیسے یاتری جایا کرتے تھے اور چند اعمال ہے پورے کرتا ہے اور اس کے بعد پھر بازاروں کے چکر مارتا ہے۔ اب اس کو چائنا کا سامان چاہیے، کوریا کا سامان چاہیے، جاپان کا سامان چاہیے، اب وہ اس کے چکر میں رہتا ہے۔ جانماز لاتا ہے تو بھی چائنا کی لاتا ہے، کوریا سے تسبیح لے کے آتا ہے۔ یہ بدھو قسم کا احمق حاجی، اس کو یہ نہیں معلوم کہ مکہ مکرمہ سے اس کو نبی پاک علیہ السلام کی روحانیت لانی تھی، نورانیت لانی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت لانی تھی، ان کے بچوں اور ان کی بچیوں قاسم اور عبداللہ اور زینب اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا کی روحانیت لانی تھی، ان کی نورانیت لانی تھی، اور اسی طرح ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور دیگر اصحاب کا وہ جلتا ہوا کلیجہ لانا تھا اور اسلام کے لیے وہ جوش لانا تھا، وہ ہمت اور عظیمت لانی تھی، یہ لانا تھا۔ حاجی کو کچھ ملتا ہی نہیں، اس کو یہ سب نہیں ملتا، اور یہ خالی ہاتھ بلکہ اکثر و بیشتر اپنے حج کو جلا کر خاکستر کر کے آتا ہے کہ کیمرے بھی لے آتا ہے اور جناب ٹی وی کا جو نظام ہے وہ لے کے آتا ہے، اور اپنے گھر میں پھر بیٹھ کر اس ٹی وی سے جو مناظر دیکھتا ہے اس سے اس کے گھر کی شرم ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے بڈھے بے نور ہو جاتے ہیں، عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں، لڑکے آوارہ ہو جاتے ہیں، گھر شیطان کا مرکز بن جاتا ہے، اور یہ حاجی پاجی بن جاتا ہے، یہ حاجی منحوس بن جاتا ہے، محروم بن جاتا ہے، اس کا حج تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھیے کہ غار حرا میں دارالعلوم تلاش کیجئے، اور جب آپ غار حرا میں دارالعلوم تلاش کریں گے اور پلٹ کر پھر آپ اپنی اس بستی میں آئیں گے تو واقعی محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر لفظ جو ہے وہ بے معنی نہیں ہوگا، بامعنی لفظ بن جائے گا۔ حضرت محی الدین سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ محی الدین لقب رکھتے تھے، انہوں نے اس ملک میں اسلام کو زندہ کیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی یہاں کا ہر جوان یہ بات طے کرے کہ ہم اسلام کو زندہ کریں گے، اس کو طاقت دیں گے، قوت دیں گے، اور ہم غار حرا سے روشنی لیں گے، اور غار حرا کی روشنی سے جاہلیت کے پرخچے اڑا دیں گے، جہالت کا خاتمہ کر دیں گے، کہیں پر بھی ہم جاہلیت کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ ہمارا کام ہوگا کہ ہم توحید کے جھنڈے گاڑ دیں، ہمارا کام ہوگا کہ ہم رسالت کے نور کو پھیلا دیں، ہمارا کام ہوگا کہ فکر آخرت کو ہر انسان کے دل میں منتقل کر دیں، ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، اپنے گھر کی اصلاح کریں گے، اپنے محلے کی اصلاح کریں گے، اور بس اسی کام میں لگے رہیں گے۔ یہی انبیاء کا مشن ہے، یہی آخری نبی کا مشن ہے، یہی صحابہ اور اہل بیت کا مشن، یہی تابعین کبار کا مشن، یہی اولیاء کا، علماء کا، مجددین کا، مصلحین کا مشن ہے۔ اس میں لگنا ہے۔ مجھے مزید اس کی خوشی ہے کہ ابھی یہ دارالعلوم تمام علوم کی جو مرکزی طاقت ہے، تمام علوم کا جو منبع ہے، تمام علوم کا جو پاور ہاؤس ہے، تمام علوم جس کے اندر سے نکلے ہیں، ابھی یہ دارالعلوم اسی پر توجہ پوری طرح مرکوز کیے ہوئے ہے، یعنی قرآن پاک، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا حافظہ، قرآن پاک کی تجوید،
قرآن پاک پر غور و فکر، قرآن پاک کا ترجمہ، پھر آگے قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک پر عمل، قرآن پاک کی نشر و اشاعت، قرآن پاک کی دعوت، یہ مرحلے ہیں۔ ابھی یہ دارالعلوم ابتدائی مرحلے میں ہے، یعنی قرآن پاک کا ناظرہ اور قرآن پاک کا حافظہ اور قرآن پاک کی تجوید جو بنیادی کام ہے۔ اسلام کے لیے بنیاد قرآن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، کیونکہ اگر اس امت میں قرآن ہے تو یہ امت زندہ ہے۔ جس دن خدا نخواستہ اس امت سے قرآن چھین لیا جائے گا یہ امت مردہ ہو جائے گی۔ اور قرآن کے ہونے کا مطلب کیا ہے یاد رکھیے، ایک بات تو وہ جو میں نے ابھی سورۃ العلق کی آیتوں کے حوالے سے بتائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کیا، پھر میں نے آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں قرآن پاک کے نزول کا تذکرہ ہے، اور اس قید کے ساتھ تذکرہ ہے کہ قرآن نازل کیا گیا رمضان کے مہینے میں، قرآن نازل کیا گیا رمضان کے مہینے میں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، اتنا سنا ہے لوگوں نے، اتنا سنا ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، لیکن شب قدر میں قرآن کی یہ آیتیں اتری، پھر مختلف موقعوں پر قرآن اترتا رہا، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن شب قدر میں اتار دیا گیا۔ لیکن مجھے جس پہلو کی طرف توجہ دلانا ہے، غور سے سنیے کیا فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا تمام انسانوں کے لیے رہنما کتاب کے طور پر، تمام انسانوں کے لیے رمضان کے مہینے میں۔ رمضان میں قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ رمضان میں تراویح پڑھ لی جائے، رمضان میں قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا کچھ زیادہ اہتمام کر لیا جائے، رمضان میں قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ لوگ قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب حاصل کر لیں۔ وہ اللہ جو قرآن پاک کے رمضان میں نازل کرنے کا تذکرہ فرما رہا ہے، وہ کہتا ہے انزل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ وہاں اگر کچھ اور کہنا ہوتا تو یوں کہتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن للتراویح، للتلاوہ، للحفظ، للتجوید، کوئی بھی لفظ ہو سکتا تھا، لیکن جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ رمضان میں اتارا گیا گائیڈ بک کے طور پر، اور گائیڈ بک صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلم آبادی کے لیے نہیں، الناس، مانوتا کے لیے، مینکائنڈ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ اس لیے رمضان المبارک میں خاص طور پر، سال بھر میں تو کرنا ہی ہے، رمضان المبارک میں قرآن پاک ہر ہندو تک پہنچاؤ، ہر جینی تک پہنچاؤ، ہر بدھسٹ تک پہنچاؤ، ہر سکھ تک پہنچاؤ، ہر کمیونسٹ تک پہنچاؤ، ہر لبرلسٹ تک پہنچاؤ، کوئی انسان باقی نہ رہے جس تک قرآن کے گائیڈنس کو نہ پہنچا دو، اس لیے اتارا گیا۔ تم کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اپنی مسجدوں کا آباد کر لو، افطار کر لو، سحری کھا لو، تراویح پڑھ لو، تلاوت کر لو، بس ہو گیا رمضان۔ اور کچھ بزرگ بیٹھ گئے خانقاہ لے کر آؤ بھائی اعتکاف کر لو، کچھ وقت گزار لو۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ رسمیں زیادہ ہیں، حقیقت کم ہے، رسمیں زیادہ ہیں، حقیقت کم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پر جب قرآن اتارا گیا مکہ مکرمہ میں تو 13 سال تک نہ آپ نے اعتکاف کیا، نہ تراویح پڑھی، اور نہ رمضان المبارک کو ان خاص رسومات کے ساتھ منایا۔ اور جب مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو بھی آپ نے
رمضان المبارک کے روزے تو رکھوائے اور یہ فرمایا کہ رات کو زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرو، لیکن تراویح صرف آپ نے آخری سال میں 3 دن اس طرح پڑھی کہ لوگ آپ کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتے چلے گئے، آپ نے ان کو بلایا نہیں تھا کہ آؤ میرے پیچھے تراویح پڑھو۔ یہ صرف 1 سال کی بات ہے، وہ بھی آخری سال کی، باقی پورے 22 سال اس طرح گزرے ہیں کہ آپ نے کبھی تراویح کی امامت نہیں فرمائی۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تراویح کی اہمیت کم ہو، خوب پڑھیے اس لیے کہ رات عبادت کے لیے، لیکن جو 13 سال مکہ مکرمہ میں قرآن پاک کا کام ہوا ہے، وہ کام ہندوستان میں نہیں کیا گیا، وہ کام پوری دنیا میں نہیں کیا گیا، اور یہی وہ مسلمانوں کا جرم ہے، یہ خیانت ہے جس پر ان کی پکڑ ہو رہی ہے، ان پر عذاب برسایا جا رہا ہے، ان پر کوڑے اللہ کی طرف سے برسائے جا رہے ہیں کہ اللہ کی امانت میں تم خیانت کر رہے ہو۔ تمہیں یہ امانت دی گئی تھی کہ ڈنکے کی چوٹ پر دلی کے اندر لال قلعے کے سامنے اس کو پڑھتے، پارلیمنٹ کے سامنے اس کو پڑھتے، سپریم کورٹ کے سامنے اس کو پڑھتے، کوئی جگہ ایسی نہ باقی ہوتی، تم انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن پیش کرتے، ہندی میں پیش کرتے، سنسکرت میں پیش کرتے، لوگوں کی مادری زبان میں اس قرآن کو پیش کرتے۔ تمہارا رب کہتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، جو بھی ایشور سے ڈرتا ہے، جس کو پرماتما کا خوف ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اوپر والا فیصلہ کرتا ہے، وہی گدی پہ بٹھاتا ہے، وہی اتارتا ہے، وہی کسی کو غنی بناتا ہے، کسی کو فقیر بناتا ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، بلائیں اس کے ہاتھ میں ہے، جس شخص کو بھی اس بات کا یقین ہے، فرمایا کہ اس کو قرآن سناؤ، قرآن کے ذریعے نصیحت کرو، قرآن بتاؤ۔ تم نے قرآن کو مسلمانوں کی کتاب بنا لیا، تم نے مسلمانوں کی رسمیات کی کتاب بنا لیا، تم میں سے بہت سے وہ بیوپار کرنے والے گنڈوں کا اور تعویذوں کا استعمال کرتے ہیں اور قرآن اس کے لیے صرف استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ قرآن شفا ہے بدن کے لیے، روح کے لیے، ذہن کے لیے، نفسیات کے لیے، لیکن تعویذ گنڈوں کے کھیل و تماشوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہدی للناس ہے، ہدی للناس ہے، یہ گائیڈ بک ہے، اور یہ گائیڈ بک پوری مینکائن کے لیے ہے۔ اس قرآن کو یہ حیثیت دی گئی۔ پڑھتے ہو تم سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں، اور اللہ میاں سے کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ بتا دے، اس کو دکھا دے، اس پر چلا دے۔ جب یہ کہتے ہو تو اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہے گائیڈ بک ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ برے انجام سے بچ جائیں۔ جو برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے گائیڈ بک۔ نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے کہتا ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کسی ڈاکٹر کے پاس اگر تم جا کر کہو کہ بھئی مجھے دوا دے دیجئے، نسخہ دے دیجئے، اور ڈاکٹر نسخہ دے تو تم ہنسو، مذاق اڑاؤ، تماشا کرو اور بغلیں جھانکو اور ادھر کھسک جاؤ، یا نسخہ لے کے جاؤ تکیے کے نیچے رکھ دو یا الماری پر سجا دو یا جزدان میں اس کو رکھ دو، تو سب کہیں گے یہ پاگل ہے، یہ سنکی ہے۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ بھئی یہ تو علاج کرنے جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے گائیڈنس چاہیے، اور جب گائیڈنس دی جاتی ہے تو تماشا کرتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے، اس کو طاق پہ رکھ دیتا ہے، جزدان میں رکھ دیتا ہے، رحل پہ رکھ دیتا ہے، اس سے گائیڈنس لیتا ہی نہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے یہ گائیڈ بک ہے، تم نے ابھی مانگا نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ نے فرمایا لے، یہ ہے سیدھا راستہ۔ سورہ بقرہ پڑھ، سورہ آل عمران پڑھ، سورہ نساء پڑھ، سورہ مائدہ پڑھ، ان سورتوں کو پڑھتا چلا جا اور گائیڈنس لیتا چلا جا۔ تو یہ آخر کیا بات ہے
کیا ہو گیا ڈاکٹر کو، کیا ہو گیا وکیل کو، کیا ہو گیا انجینئر کو، کیا ہو گیا سائنٹسٹ کو، کیا ہو گیا اسٹوڈنٹ کو، کیا ہو گیا پروفیسر اور لیکچرر کو، کیا ہو گیا پارلیمنٹیرینز کو، اسمبلی کے ایم ایل ایز کو، کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو لاجک کا اور عقل کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ان سے پرماتما کہتا ہے، ایشور کہتا ہے، لارڈ کہتا ہے کہ یہ ہے گائیڈ بک، اس کو لو پڑھو، اس کے ذریعے سے اپنے ہر مسئلے کو حل کرو، تو ان کی کیا شکایت کریں جب مسلمان اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ اس لیے طے کر لیجئے، اور کہوں گا دارالعلوم غار ہرا والوں سے اس مرتبہ طے کر لو کہ ایک ایک وفد، ایک ایک جماعت بناؤ گے، اور دلی میں اور غازی آباد میں ہر محلے میں جاؤ گے، ہر ہندو سے اور سکھ سے اور جینی سے اور بدھسٹ سے ملو گے، اور صرف یہ کہو گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب، یہ ہے اللہ کی کتاب، یہ ایشور کی کتاب ہے، یہ لاس بک ہے، یہ لاس ریویلیشن ہے، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ لایا ہوں، پڑھ لیجئے، سن لیجئے۔ اب جب یہ توجہ دلائیں گے رمضان میں، اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، 13 سال نبی پاک نے رمضان میں روزے نہیں رکھے تھے، مکہ مکرمہ میں 13 سال روزے نہیں، تراویح نہیں، رسمیں نہیں، افطار نہیں، سحری نہیں، قرآن preaching of Quran, studying of Quran, reading of Quran، قرآن پیش کرنا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کتاب، نبی سب کے ہیں، نبی ہندوؤں کے بھی ہیں، جینیوں کے ہیں، بدھسٹوں کے ہیں، سکھوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے کہ تمام انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں، میں اللہ کا میسج تم سب کے لیے لایا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، تمام طبقات کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ آپ کے خلاف بات ہوتی ہے، آپ کی شریعت کے خلاف بات ہوتی ہے، چینل پر ڈیبیٹ کیا جاتا ہے تو آپ پر الزام لگایا جاتا ہے، حجاب کی بات ہوتی ہے تو آپ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، کورٹ فیصلہ کرتا ہے تو آپ کے خلاف کرتا ہے، طلاق کی بحث چڑھتی ہے تو آپ کے خلاف جاتی ہے، اور مسجد کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کے خلاف جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اسلام کو نیشنل بنا دیا، وہ انٹرنیشنل ہے۔ آپ نے قرآن کو اپنے چھوٹے سے دائرے میں، چھوٹے سے ڈبے میں بند کر دیا، وہ اس لیے تھا کہ سورج کی طرح اس کی کرنیں بکھریں۔ آپ نے اسلام پر خود ظلم کیا ہے۔ جس دن اسلام کو اسی طرح پھیلایا جائے گا جیسے نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر للکارا، اور کبھی میلوں میں، ٹھیلوں میں، بازاروں میں، لوگوں کی بھیڑ میں جا کر قرآن پاک سنایا۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں، جاہلوں میں، جاہلیت زدہ لوگوں میں ایک پیغمبر برپا کیا جو ان کو، یعنی کافروں کو، مشرکوں کو، ملحدوں کو قرآن سناتا تھا۔ یتلو علیہم، مدرسے میں نہیں، حافظ جی مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ محدود عمل ہے۔ نبی کا جو عمل تھا وہ یہ کہ جو بھی مشرک و کافر تھے ان کے سامنے یتلو علیہم، ان کے سامنے قرآن پیش کرتے تھے، اور ان کے اخلاق سنوارتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے۔ تو جب اس وسعت کے ساتھ کام ہوگا تو پھر بھید بھائی نہیں ہوگا، پھر مذہبی فرقے واریت ختم ہو جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، آپ ہندو ہو، آپ فلاں، یہ الفاظ غلط ہیں۔
پوری انسانیت نبی پاک علیہ السلام کی مخاطب ہے، پوری انسانیت کے لیے گائیڈ بک قرآن ہے، باقی ساری کتابیں منسوخ ہیں، کوئی معتبر آتھنٹک کتاب نہیں باقی رہ گئی ہے۔ اس لیے اس حیثیت سے قرآن کو اور ایز اے میریکل قرآن معجزہ ہے، اس معجزے کی حیثیت سے پیش کرنے کا فیصلہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ اسی رمضان میں ایک ہلچل مچ جائے گی، ایک انقلاب آ جائے گا، لوگ حیران ہو جائیں گے کہ غار حرا سے کون سا دارالعلوم پیدا ہوا ہے جس نے پورے غازی آباد اور دلی میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ کاش کہ ایسا ہو جائے، کاش کہ یہ ہمت پیدا ہو جائے، کاش کہ یہ ذوق پیدا ہو جائے، کاش کہ یہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جس دن یہ عمل ہوگا، سن لو، جس دن یہ عمل ہوگا دیوبند سے، ندوے سے، مظاہر سے، تمام مدرسوں سے، تمام